غریب کی ضرورت پوری کرنا اسی کا نام صدقہ ہے۔ اگر غریب کو کپڑے کی ضرورت ہے اسے کپڑے دینا، اگر جوتے کی ضرورت ہے اسے جوتے دینا، اگر آٹے کی ضرورت ہے اسے آٹا دینا، اگر بیمار ہے دوا کی ضرورت ہے اسے دوا دینا، اور اگر کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے کرائے کی ضرورت ہے اسے کرایہ دینا، اگر بچوں کے فیس کی ضرورت ہے اسے بچوں کا فیس دینا۔ غریب کی ضرورت پوری کرنا اسی کا نام صدقہ ہے، اور بہتر صدقہ وہ نقد پیسے ہے جس سے غریب خود اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ اور صدقے پر کیا ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صدقہ خیرات کرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے، اور صدقے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ مال بڑھتا ہے، اور صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وتدفع میتۃ السوء، اور صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ الصدقۃ رد البلاء، صدقہ مصائب اور تکالیف کو دور کر دیتا ہے۔ اور صدقے میں یہ ضروری نہیں کہ ہم کسی بڑی چیز کا صدقہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یا عائشہ لا ترد المسکین ولو بشق تمرہ، اے عائشہ اگر کوئی فقیر مسکین مانگنے کے لیے تیرے پاس آئے تو اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرنا، کچھ نہ کچھ ضرور دینا، اگرچہ کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ ہو۔ صدقہ اگر تھوڑا ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے ترازو دکھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ترازو دکھائی۔ وہ ترازو اتنا بڑا تھا، کل کفۃ ما بین المشرق والمغرب، ترازو کا ہر پلڑا مشرق سے لے کر مغرب تک وسیع تھا۔ ترازو کو دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، الہی من الذی یقدر ان یملا کفۃ حسناتہ، کہ اللہ کون قدرت رکھ سکتا ہے اس پر کہ اپنی نیکوں کا پلڑا بھر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا داؤد انی اذا رضیت عن عبدی ملأتها بتمرہ، اے داؤد جب میں اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہوں تو اس پلڑے کو ایک کھجور کے ساتھ بھر دیتا ہوں۔ تو صدقہ اگر تھوڑا ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو تو یہی صدقہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اس لیے روزانہ ہر ساتھی اپنی کمائی میں سے چند فیصد صدقہ ضرور کیا کرے۔ انشاءاللہ صدقے کے جو برکات ہے وہ ہمیں نمایاں نظر آئیں گے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔